12-13 کروڑ کی پاپولیشن کا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اس کے بعد سندھ ہے، اس کے بعد کے پی ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے. سب کی پاپولیشن کروڑوں میں ہے. سب سے کم پاپولیشن بلوچستان کی ہے، ان کی آبادی بھی جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے اوپر ہے. پنجاب کی 12 سے 13 کروڑ کی پاپولیشن میں 22 اور 14-15 لاکھ کی پاپولیشن کے لیے 8 سینٹ میں سیٹیں ہوں گی. تو یہ وہاں جو ان کے جو فیڈرل منسٹرز جو پرائم منسٹر کو بریف کرتے رہے وہ شاید یہی ہے. آپ کو کوئی شہر میں پولیس چیکنگ کا کوئی نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل کوئی بھی کرمنل، میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ کوئی راکٹ لانچر لے کے بھی چلے تو کوئی کسی نے پوچھنا نہیں ہے. اس حد تک پولیس نے ناکے اور یہ جو چیکنگ کا نظام ہے اس کو چھوڑ دیا. سبسڈی اور اس گندم کے ریٹس کے حوالے سے بھی ان کو طے کرنا پڑے گا، اور اس پہ بھی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ 10 سال بعد بھی یہ کہیں کہ ہمیں 700 میں جو ہے نا وہ 40 kg کا آٹا ملے تو شاید یہ پاسبل نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو الزامات تھے یا ان کا جو بیانیہ تھا اس کے خلاف لب کشائی کی ہے. سکردو میں حالیہ دنوں انہوں نے کارکنوں سے ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بیانیے اور پیپلز پارٹی کے الزامات کا یک بیک انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور تمام جو حق کی حاکمیت اور حق کی ملکیت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کا مکمل طور پہ آپریشن کیا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسمبلی سے جو مراعات کا بل منظور ہوا وہ ایک ڈرامائی شکل اختیار کر گیا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اعتراضات اور تحفظات کے باوجود وہ بل گورنر گلگت بلتستان اسمبلی کو بھجوا دیا گیا. آج اس کی کیا کیفیت ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں گلگت بلتستان میں سلنڈرز کے حادثات بڑھ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی پی ڈی سی این میں، نگر کالونی میں اور کچھ گلگت شہر کے اندر ہی 2-3 مختلف واقعات پیش آئے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. پروگرام میں ہمارا ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید. اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوئی اور تمام نکات کا ایک ایک کر کے اس نے جواب بھی دیا، اور ساتھ میں میرے خیال سے آپ کی ایک وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی رہی. تو کیا ان کے معاملات ہیں اور جو جن چیزوں کو وہ لے کے آئے ہیں سامنے وہ اچانک فرنٹ فٹ پہ کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں، جو حق ملکیت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک زبردست موقف رہا، خاص کر نومبر 2016 میں دھنیور میں جلسہ ہوا جس میں جو سمجھ لے پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے ٹیک آف کیا تھا، نیا آغاز تھا. اس میں حق حاکمیت کے نعرے کے حوالے سے بہت زبردست وہاں پہ وہ باتیں کی گئی، خاص کر امجد ایڈوکیٹ نے. اب اس میں چیف منسٹر گلگت بلتستان نے وہ جو ویڈیو کے حوالے سے اور پھر اخبارات میں خبریں آئی ہیں تو یہ الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں 1,40,000 کنال زمین اس میں بندربانڈ کی یا جو بھی کیا اس کو اٹھا لیا بندربانڈ کیا جو بھی کیا اس میں اٹھا لیا. مینز یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ خالصہ سرکار کے حوالے سے کہ حق ملکیت کا ایشو کہ یہاں پہ کوئی خالصہ سرکار زمین نہیں ہے. صحیح. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک طرف تو یہ بیانیہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم حق ملکیت کے بڑے جو ہے نا علمبردار ہیں، دوسری طرف انہوں نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں خالصہ سرکار قرار دے کر گلگت بلتستان میں 1,40,000 کنال زمین مختلف اداروں کو الاٹ کی. ایگزیکٹ جو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو وہ یہ بات ہے. چیف منسٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، میری ان کے ساتھ جو کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی غالباً جمعے کی رات، انہوں نے مجھے بلا لیا وہاں پہ 1-on-1 تھی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی، 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی تھی. اس میں تقریباً بہت زیادہ ایشوز ڈسکس ہوئے، اور یہاں ہم تواتر کے ساتھ بات کرتے ہیں، عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اور پھر ریسنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی پروگرام میں وہ پرائم منسٹر کا جو دورہ سکردو رہا جس میں انہوں نے جغلور سکردو روڈ اور سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا. عوامی اجتماع -10-11 کے ٹمپریچر میں بہت بڑا تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو. اب اس میں کنفیوژن یہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہاں پہ ہم یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ پرائم منسٹر نے اگر صرف 2 منصوبوں کا ہی اس نے کیا کہتے ہیں اس کا افتتاح کرنا تھا تو پھر عوامی اجتماع کی کیا ضرورت پیش آئی. تو یہ میرا کوشچن پھر خالد خورشید سے بھی تھا، چیف منسٹر گلگت بلتستان سے.
ان کا موقف یہ ہے کہ پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے لیے ہم نے پورے گلگت بلتستان سے لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ پچھلے 1 سال میں گلگت بلتستان کے آئینی اور سیاسی سٹیٹس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میگا پروجیکٹس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میگا پروجیکٹس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دار التنگیر ایکسپریس، نگر ایکسپریس، شاہراہ نگر، اس کے بعد عطاباد 54 میگا واٹ، پھر ایک گلگت غزر چترال ایکسپریس وے، اور ظاہر اے وی آر استور ویلی روڈ ہے، شغر تھنگ کا ہے، پھر بوبین سے لے کے وہ ایک خیال کہیں استور تک کا کوئی ہے، وہاں میرے خیال میں جو سکردو کو لنک کرے گا یا کہیں پہ ہے، اس طرح کی وہ سارے پروجیکٹس جو 370 ارب مالیت کے ہیں. صحیح. وہ پھر یہ ساتھ ساتھ ہینزل پاور پروجیکٹ کا جو ٹینڈر ایوارڈ ہوا سارا، اس کے اندر جو بھی معاملات پھنسے ہوئے تھے، اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کے لیے جو اجتماع کا ہم نے وہاں پہ مینیج کیا تھا اور جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، وہ بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کا پورے گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کریں کہ 1 سال کے قلیل عرصے میں اتنے بڑے میگا پروجیکٹس کا نہ صرف اعلان ہوا بلکہ عملی طور پہ ان پہ جو ہے نا بہت حد تک ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے سر، یہ شکریہ کے جو الفاظ ہیں یہ خصوصی طور پہ ادا ہوتے رہے ہیں اور اسمبلی سے ان کی قرارداد منظور ہوتی تھی، تو اس دفعہ انہوں نے ایک یونیک ڈیزائن اپنایا ہے. بیسیکلی یہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ ہم اس بات پہ فوکسڈ رہے کہ آئینی حقوق کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پہ پرائم منسٹر بات کریں گے. انہوں نے بات نہیں کی، تو میں نے پوچھا ان سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے اس پاس نامے میں کہا تھا کہ آئینی عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جو آپ نے اعلان کیا، جو پیش رفت ہوئی ہے، میں اس پہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں. تو پھر اس پہ پرائم منسٹر نے دوبارہ کوئی اعلان نہیں کرنا تھا، چونکہ ایک اعلان ہو گیا، اس پہ پیش رفت ہو چکی ہے. شکریہ پہلے ہوا ہے تو اعلان کی توقع بعد میں نہیں رکھی جا سکتی. جب میں نے شکریہ کیا تو بعد میں پرائم منسٹر کس بات کا اعلان کرتے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو تھوڑا سا ایشو اس آئینی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے جہاں پہ اٹک گیا ہے یا اٹکا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ میں 8 نشستوں کا جو ایشو ہے اس پہ ظاہر ہے مطلب کیبنٹ میں بھی کیبنٹ کے جو ان کے ممبرز ہیں فیڈرل کیبنٹ کے، اسپیشلی جو فیڈرل منسٹر ہے لا منسٹر ہے فروغ نسیم صاحب، ظاہر ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ 4 سیٹیں قومی اسمبلی میں، 4 سیٹیں جو ہے نا وہ سینٹ میں. یہاں سے جو ڈیمانڈ ہے یونانیمسلی کیا ہے، چاہے وہ گورنر کی ملاقاتیں ہوئی یا میکسیمم ملاقاتیں تو چیف حکومتی سطح پہ جتنی بھی، اس میں 8 سیٹیں ہیں سینٹ میں. تو ظاہر ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ 12-13 کروڑ کی پاپولیشن کا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اس کے بعد سندھ ہے، اس کے بعد کے پی ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے. سب کی پاپولیشن کروڑوں میں ہے. سب سے کم پاپولیشن بلوچستان کی ہے، ان کی آبادی بھی جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے اوپر ہے. پنجاب کی 12 سے 13 کروڑ کی پاپولیشن میں 22 اور 14-15 لاکھ کی پاپولیشن کے لیے 8 سینٹ میں سیٹیں ہوں گی. تو یہ وہاں جو ان کے جو فیڈرل منسٹرز جو پرائم منسٹر کو بریف کرتے رہے وہ شاید یہی ہے، وہاں پہ آ کے ان کو یہ بتاتے رہے کہ ایک عجیب سا ہوگا. پھر وہاں ڈیمانڈ ہوگی صوبوں سے کہ جی ہماری بھی بڑھا دیں اسی حساب سے. اس پہ ان کا یہ کہنا تھا خالد خورشید صاحب کا کہ یہ مسئلہ ابھی اس صوبائی اسمبلی میں جائے گا کہ ہم صوبائی اسمبلی سے یونانیمسلی ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بی کے لیے سینٹ میں 8 سیٹیں دی. اس معاملے کو لے کے دوبارا اسمبلی میں قرارداد کا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک قرارداد کا مسئلہ رہ گیا، باقی ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. وہ قرارداد بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں خواہش ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے تھرو وہ ٹیبل ہو صوبائی اسمبلی میں، تاکہ ایک تاثر جائے کہ جی بی کی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سینٹ میں میکسیمم سیٹیں ملیں. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک یہ ایشو یہ جیسے ہی حل ہوگا اس کے بعد پھر فیڈرل کیبنٹ میں جائے گا، جس کے بعد یہ سارا معاملہ قومی اسمبلی میں، پھر سینٹ میں، جس کے بعد ظاہر آئینی عبوری صوبے کا درجہ حاصل. ملاقات کا مجموعی ماحول کیسا تھا؟ تاثرات کیسے تھے؟ وزراء پر عدم اعتماد کے حوالے سے یا وزراء پر اعتماد کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہے، معاملات آپ کے سامنے ہیں، ان پر وزیر اعلیٰ کا تاثر کیا تھا؟ دیکھیں جو بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ تھی، تو ظاہر ہے وہ بس وہ صحافی کے سامنے تو آف دی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. نہیں، بعض اوقات یہ پھر ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا، آف دی ریکارڈ تو نہیں، آف دی ریکارڈ کا بس جو آپ رپورٹ کریں لیکن اپنے طریقے سے کریں. بس وہ یہ ہے کہ بہرحال چیف منسٹر اپنے اب تک کی جو پرفارمنس ہے اپنی، میں کیبنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی پرفارمنس سے وہ مطمئن ہے. صحیح. مطلب وہ اور ویسے بھی اگر اس پہ اگر ہم بار بار یہ ایشو ڈسکس کرتے رہیں
کہ میگا پروجیکٹس کے حوالے سے چیف منسٹر اور یہ جو آئیڈیا عبوری صوبے کے حوالے سے جتنی پیش رفت ہوئی ہے وہ یقیناً جو ہے نا اس کا تو کوئی بھی اس پہ تنقید کرے گا تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تنقید کرنے کا. بٹ بالکل صحیح ہے. یہ میں نے ان سے گزارش کی کہ صوبے کے اندر جو لوگوں کو لیکن یہ اپنا اس بیانیے کو پبلک کے سامنے لے کے آ نہیں پا رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس قسم کی چیز کوئی ڈسکشن میں میرے خیال میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو گئی اور میں نے بھی ان سے گزارش کی کہ اب آپ اپنے صوبے کے اندر مثلا ٹریفک کے مسائل ہیں, غیر معیاری اشیاء ہیں, لا اینڈ آرڈر تو خیر ابھی اتنا کوئی ایز سچ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, بٹ اسٹریٹ کرائمز کا ایشو ہے, اس میں پولیس اس طرح پرفارم نہیں کر رہی ہے جس طرح پرفارم کرنا چاہیے. آپ کو کوئی شہر میں پولیس چیکنگ کا کوئی نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا بالکل. کوئی بھی کرمنل, میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ کوئی راکٹ لانچر لے کے بھی چلے تو کوئی کسی نے پوچھنا نہیں ہے. اس حد تک پولیس نے ناکے اور یہ جو چیکنگ کا نظام ہے اس کو چھوڑ دیا. اب اس کی پیچھے ریزنز کیا ہیں مجھے نہیں پتہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ غیر معیاری اشیاء کی بات آ گئی, اس جو گراؤنڈ لیول پہ ہونی چاہیے تھی, ان چیزوں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس پہ بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے آپ گورننس کا جو ہے نا ایک بہترین نظام جو ہے نا سرکاری دفاتر کے معاملات ہیں, وہاں پہ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, سرکاری آفیسرز کی حاضریوں کا مسئلہ ہے, وہ ساری چیزیں میں نے کی کہ اب اس پہ توجہ دے دیں. اس پہ آپ اپنے چیف سیکریٹری, کمشنرز یا جو بھی ہے اس کے تھرو ڈائریکٹ کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے. اور منسٹرز کو پابند کریں, کوآرڈینیٹرز کو, معاون خصوصیز کو کہ وہ مارکیٹوں میں جائیں, عوام سے ملیں, پوچھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. چلو مہنگائی تو بڑھ گئی ہے, بٹ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو مہنگائی کے اثرات پشاور میں دیکھ لیے سر. ہاں وہ نہیں, پشاور میں وہ تو سارا کچھ آ گیا نا, تیا پانچا ہو گیا کیا. اب ایک دکان پہ سبزی 10 روپے کی بک رہی ہے تو وہی سبزی دوسری دکان پہ 12 کی کیوں بک رہی ہے؟ بھائی مہنگائی ہے تو 10 روپے والی 10 روپے اگلے دکان میں. بالکل صحیح ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, یہ حکومت کا کام ہے, یہ بیسک کرنے کے کام ہے. اس پہ بھی میں نے کوشش کی کہ جو میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں وہ ان کے سامنے بھی بیٹھ کے میں بات کروں. اس پہ انہوں نے ایگری کیا اس چیز کو, ٹھیک ہو گیا. باقی ان کا ایک اور جو ہے وہ ایک تو یہ کلیئر ہوگا کہ پرائم منسٹر کے دورے کے حوالے سے کہ بیسیکلی وہ آئے اس لیے نہیں تھے کہ اعلانات کرتے, جو کچھ ہوا ان کا شکریہ ادا کرنا تھا. دوسری بات وہ ایک اور انہوں نے اہم بات کی, وہ یہ تھی کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہوگا وہ اب جی بی میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ڈپٹی کلیکٹر کے اختیارات تھے. صحیح, بالکل. اب وہاں پہ جو ہے میرے خیال میں ڈپٹی کلیکٹر ریونیو کا الگ ہوگا. تو یہ 700 پوسٹیں کہہ رہے تھے کہ وہ اب نئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آئیں گی تمام 10 اضلاع کے لیے, جس کے بعد یہ ڈی سیز کے بعد جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہی رہ جائیں گے, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ. بٹ ان کے پاس جس طرح پہلے وہ سماعت کرتے تھے کیسز کی ایز اے ڈپٹی کلیکٹر یا کمشنر جو ہے وہ اس طرح, پھر تھوڑا بہت ان کے سراہے جانے کے میڈیا انڈسٹری, ہاں میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے وہ تو ہمارے ہر اس کے ساتھ رہتے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے تحفظات کے اظہار کے باوجود مراد اور تنخواہوں کا بل گورنر کی ٹیبل پہ پہنچ گیا, پھر واپس بھی آ گیا. ہاں یہ بھی چیف منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ گورنر کے پاس تو پہنچا تھا. ہاں وہ میرے خیال میں گورنر نے اس پہ سائن نہیں کر دیے, وہ واپس اب اسمبلی میں ٹیبل ہوگا. یہ تو قانون بن جائے گا سر. دیکھیں نا, دوبارہ اس کو ٹیبل ہونے کے بعد اسمبلی دوبارہ اس کو اگر پاس کرے گی تب یہ قانون بن جائے گا. اب اگر یہ اسمبلی دوبارہ اس کو پاس کرتی ہے, کون نہیں چاہے گا کہ میری تنخواہ نہ بڑھے. دیکھیں لیکن اس میں یہ ہے نا کہ ظاہر ہے پھر جو اگر کوئی پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے تو جب پارٹی کوئی فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں وہ کام کر جاتے ہیں ممبران اسمبلی, وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز, تو پھر پارٹی ڈسپلن کہاں رہ گئی, پھر خالد خورشید کی پوزیشن کہاں پہنچ جاتی ہے, یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. یہ سوال ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہے چیف منسٹر کا. میں نے یہی پوچھا تھا ان سے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہا جی میں واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں. اس نے کہا جی واپس لینے کا اعلان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واپس ہی چلا گیا اسمبلی. دوبارہ پھر ہماری اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ اور ساتھ میں سر آج کا افسوسناک واقعہ ایک اور چیز انہوں نے ایک اور جو گندم کی جو سبسڈیز کے حوالے سے بات ہو گئی, تو چیف منسٹر کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پہ گندم کی یا جو یہاں پہ آٹا ہی کہہ سکتے ہیں نا, گندم تو وہاں سے آتا ہے, یہاں تو لوگوں کو آٹا ملتا ہے 650 روپے کا آٹا ملتا ہے 40 kg کا. تو اس پہ ان کا موقف یہ تھا کہ اور یہ ہے ویسے فیکٹ بھی ہے
کہ اگر ہم ڈیمانڈ کریں جی کہ 2010 میں 600 کا آٹے کا 40 kg کا تھیلا تھا، 2021 میں 11 سال بعد بھی وہی اسی ریٹ پہ ملے، تو گریجولی اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے. مثلا سبزی اگر 2010 میں 5 روپے کی ملتی تھی، آج ہم 21 میں بھی کہیں 5 روپے میں ملے تو شاید پاسبل نہ ہو. اس کا تناسب طے ہونا چاہیے نا، کوئی ایک ریشو 10 15 20 10 یا جو بھی پر kg ہوتا ہے، جس حساب سے وہاں پہ بڑھ رہا ہے اس کا تناسب یہاں سے نکالیں. جو امدادی قیمت ہوتی ہے نا پاکستان میں، مطلب 2015 میں وہاں انہوں نے کسانوں سے یا جو کاشت کرتے ان سے کس قیمت پہ حکومت پنجاب نے اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس وقت 1500 کی تھی اور آج وہ 3000 تک پہنچ گئی ہے، تو اسی حساب سے میرے خیال میں یہ سبسڈی اور اس گندم کے ریٹس کے حوالے سے بھی ان کو طے کرنا پڑے گا. اور اس پہ بھی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ 10 سال بعد بھی یہ کہیں کہ ہمیں 700 میں جو ہے نا وہ 40 kg کا آٹا ملے تو شاید یہ پاسبل نہ ہو، لیکن اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے شاید مشکلات پیش آ رہی ہیں غالباً، جو مجھے سمجھ آئی. ممی جی ذرا زور سے بولے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ارے میں زور سے ہی بول رہا ہوں، آپ کہیں باہر نکلیں. یہ فون بھی پاگل ہو گیا یار. جانی اب تو جان چھوڑ دے اس فون کی. یار یہ بیچنے کے لیے ٹائم ملے تو نیا لوں گا نا. ابے جانی کچھ ہٹ کے کرنا. لے ہٹ گیا، اب کیا کروں؟ جانی تو گلگت ایپ کر. کیا یار تو بھی نئی لے آتا ہے. جانی گلگت ایپ سے تیرا یہ فون پورے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تو لے ہی لے گا. اچھا پورے؟ ہاں پورا پاکستان. برو گلگت ایپ پہ اس فون کی فوٹوز لگا، مناسب قیمت لکھ اور پوسٹ ایڈ کر. یار تو یہ فون بیچ اور گلگت ایپ سے نیا فون خرید. یہ کیا؟ تمہارا نیا فون. واقعی کچھ ہٹ کے کر. ٹھیک ہو گیا سر. اور یہ ساتھ میں جو آئے روز افسوسناک واقعات خصوصاً یہ سلنڈرز کے حوالے سے آ رہے ہیں. آج بھی پی ڈی سی این میں بھی نگر کالونی میں بھی آگ لگ گیا، اور ان کے سدباب کے لیے کس قسم کی چیزوں کو حکومتی سطح پہ یہ اگین وہ ضلعی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کے ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر کوئی ظاہر سب سے خطرناک چیز گیس ہے، جو بھی ہم یہ جو سلنڈر میں ہم لے کے آتے ہیں وہ کہاں پہ وہ خرید و فروخت ہو رہے. گنجان علاقوں میں تو اس کی ممانعت ہے. چلو اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ گیس سلنڈر جو چھوٹے یا بڑے جو بھی ہوتے ہیں ان کا کم از کم کوالٹی تو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس کوالٹی کی بنی ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال میں آج چوتھا واقعہ ہے. کچھ دن پہلے یہ فنڈ سے تعلق رکھنے وہ خاتون جو گولڈ میڈلسٹ تھی KIU سے، پبلک اسکول میں پڑھاتی تھی، APS میں، ان کے گھر میں دھماکہ ہوا رات کو یا جو بھی ہوا، اس کے 2 کیجولٹیز ہو گئی، میاں بیوی دونوں. بالکل. اس کے بعد استور کی فیملی 3 بندے ہوٹل میں جو ان کے ساتھ ہوا. بالکل. اس کے بعد یہ چوتھا واقعہ پی ڈی سی این میں ہوا، اور جب پی ڈی سی این میں آگ لگی ہوئی تھی اسی وقت ساتھ ہی نگر کالونی میں وہ سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا. تو لکلی یہ تھا کہ وہ 1122 والے پی ڈی سی این سے تقریباً تو بالکل نزدیک ہوا تھا، اس لیے وہ جلدی پہنچے، نہیں تو پھر پیچھے پوری کالونی تک وہ آگ پھیل جاتی. سو اس پہ ایڈمنسٹریشن کو ایکشن لینا چاہیے. اس پہ چیف منسٹر اگر اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریشن سے پوچھ لیں کہ وہ کر کے آ رہے ہیں اس حوالے سے. میرے خیال میں اب یہ کچھ دنوں میں دکھاوے کے لیے میں اس سوال کو پہلے سوال سے جوڑتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات میں یا کسی حوالے سے جو گیس کی فراہمی کا منصوبہ ہے اس کی کوئی پیش رفت کا؟ دیکھیں یہ جو LPG ایئر مکس پلانٹ ہے یہ لامحالہ ابھی یہ سرجام آج دسمبر کی جو ہے نا وہ 20 تاریخ، بالکل، اور میرے خیال میں جنوری فروری کے بعد ویسے بھی موسم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سیزن ہم جیسے تیسے گزار لیں. اگلے سردیوں میں ہر صورت میں گلگت کے جو 25-26 ہزار کنزیومر، یہ ہم 2-3 سالوں سے یہ خوشخبریاں سن رہے ہیں. اس پہ کام شروع ہوا 4-5 مہینے پہلے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ LPG ایئر مکس پلانٹ پہ اس پلانٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے جو بھی پائپ لائن کی بچھانے کا عمل بھی جاری ہے. تو اس پہ زیادہ 90% چانس یہی ہے کہ اگلے نومبر تک، اگلے سال 2022 LPG سے گلگت شہر یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے بیسیکلی، اور یہ پچھلی حکومت کا PMLN کی حکومت کا یہ تحفہ ہے گلگت. یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. 25-26 ہزار کنزیومرز کو یہ فلیٹ ریٹ پہ یہ گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی 24 آورز، اور اس میں ریٹس جو ہیں 2000 سے 2500 آپ کے طے ہوں گے. آپ استعمال کریں نہ کریں، ٹھیک، کنیکشن لینے کے بعد آپ نے دینے ہیں. کوکنگ، ہیٹنگ، سارا کچھ اسی پہ چلا جائے گا.
उससे एक तो ये आपकी जंगलात की कटाई का अमल रुक जाएगा और इस तरह के जो हादसात हो रहे हैं, ये जो हादसात हैं, इसका भी ये जो सिलसिला वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।